پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا نہیں کرتے. تو کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم وہ طریقہ اپنا لیں گے تو اللہ کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جو والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، بس گریبانوں میں جھانکنا ہے. آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی تھی؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، اس نے 2 مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے اپنے والدین کے لیے 2 مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے. وہ کیسے؟ اب فجر کی 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس سنتوں کی آخر میں ایک دعا آتی ہے. وہ کیا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش. آگے والی والدیہ. اب سنتوں کے اختتام پر ہم نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اسی طرح 2 فرض پڑھتے ہیں تو دونوں 2 سنتیں اور 2 فرض ملا کر ہم فجر کی نماز میں 2 مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح ظہر کی نماز 4 سنتیں 4 فرض 2 سنت 2 نفل، تو یہ کل ملا کے ظہر کی نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے 4 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عصر کی نماز کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں 4 فرض. اگر 4 سنتیں پڑھ لیں گے تو 1 مرتبہ اور بڑھ جائے گی. تو عصر کی نماز میں بھی 2 مرتبہ ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغرب کی نماز میں 3 مرتبہ، عشاء کی نماز میں 6 مرتبہ. ہر نماز کا اختتام ہی تب ہوتا ہے جب والدین کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے. ہر نماز ختم ہی تب ہوتی ہے جب ہم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب تک یہ دعا نہ پڑھی جائے نماز پایہ تکمیل تک پہنچتی ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، جس نے صبح سے لے کر شام 5 نمازیں پڑھی ایک دن کے اندر، اس نے اپنے والدین کے لیے 15 مرتبہ ایک دن میں مغفرت کی دعا کی ہے. تو اب ذرا سوچیں، جس والدین کا ایک بیٹا ہے وہ اپنے والدین کے لیے 15 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا ہے ایک دن میں، اور جس خوش نصیب کے 5 بیٹے ہیں اور وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس والدین کے لیے ایک دن کے اندر کم از کم 75 مرتبہ مغفرت کی دعا کی جائے گی. تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر نماز کی پابندی کریں گے،